बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात की। पीटीआई के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, और वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक की जानिब से कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी गई, और उस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहुत सारी बातें की गई, चहमगोया की गई और तरह तरह की बातें की गई कि परवेज़ खटक जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इसका पस मंज़र क्या था, परवेज़ खटक ने बयान ख़ुद दिया या उनसे दिलवाया गया, और जहांगीर खान तरीन जो हैं वो क्या एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं तहरीक इंसाफ के मामलात में, या वो फिर गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और जो सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान के सियासी माहौल में, कौन क्या कर रहा है, उसकी भी डिटेल आपके साथ सरसरी तौर पर शेयर करेंगे। इसके वाले से तफसीली वीडियो में गुज़श्ता रोज़ कर चुका हूँ। नाज़रीन, परवेज़ खटक जो कि इस वक्त वज़ीर दिफ़ा हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, और ये पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे जिनकी वज़ारत आला के बाद उन्हीं की जमात को दूसरी बार मौका दिया खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने। माजी में ऐसा नहीं होता था। अगर खैबर पख्तूनख्वा से अगर आप जीत जाते हैं, एक दफ़ा जीत जाते हैं और 5 साल के लिए आप हुक्मरानी करते हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा KPK की अवाम जो है वो मुंतखब नहीं करते। लेकिन तहरीक इंसाफ और परवेज़ खटक ये वाहिद कम्बिनेशन था जिसकी बदौलत दूसरी मरतबा KPK की अवाम ने PTI को वोट दिया, और उसमें यकीनन बहुत सारी खामियां कोताहियां शायद परवेज़ खटक की बतौर चीफ़ मिनिस्टर रही हूँ, लेकिन ये उनके क्रेडिट के ऊपर बड़ी बात है कि इन्हीं की बदौलत इनको दोबारा लोगों ने पसंद किया, MPA भी बने, और ये MNA की सीट के ऊपर भी ये इलेक्ट हुए। इनके हामी जहाँ भी थे वो भी दोबारा मुंतखब हुए, और तहरीक इंसाफ ने पहले से ज़्यादा 2/3 अक्सरियत हासिल की खैबर पख्तूनख्वा में। जब पहले 2013 से 2018 में PTI को हुकूमत मिली थी, उसमें जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया, अवामी जमहूरी इत्तेहाद, उसके साथ भी जो है इत्तेहाद किया गया, और फिर जाके इनकी हुकूमत बनी। कुछ हज़ार उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया, तो तब जाके PTI की KPK में हुकूमत बनी थी। और वरना अगर मुस्लिम लीग नून अगर थोड़ी सी कोशिश करते, जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ भी रहे हैं नवाज़ शरीफ के साथ कि आप अगर थोड़ी सी कोशिश करते तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मौका ही ना मिलता। लेकिन नवाज़ शरीफ ने कहा कि नहीं, तहरीक इंसाफ को मौका मिलना चाहिए, वहाँ पर वो अक्सरियती जमात है। बहरहाल जो भी था, प्लान उनका यही था कि इनको मीडिया के ऊपर इतनी बैशिंग की जाएगी PTI की कि KPK की हुकूमत नाकाम हो गई। और उसके बाद हमने देखा बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर एक मीडिया ग्रुप को साथ मिलाया गया। इतनी ख़बरें शायद आज तक नहीं छापी गई होंगी जितने एक अच्छे काम के ऊपर, जितना एक नेक काज के ऊपर, जो दरख्त लगाने का एक प्रोजेक्ट था तहरीक इंसाफ का, जिसकी बदौलत उसके नतायज अब मिलना शुरू हो चुके हैं कि उसने पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक जो फैक्टर सामने आ रहे हैं, या फिर जो इस दफ़ा ओवरऑल पाकिस्तान में माहौलियात के जो बेहतरी आ रही है, उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया उस प्रोजेक्ट ने। और पाकिस्तान में ये जो जंगलात की कमी हो रही थी, तेज़ी के साथ जंगलात कम हो रहे थे, उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी उसके ऊपर जंग ग्रुप की जानिब से बड़ी कैंपेन लॉन्च की गई। फिर उसके बाद आपको याद होगा जो BRT प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई। कुछ लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन बावजूद उसके जो PTI के कुछ बेहतर इक़दामात थे, उनकी बदौलत तमाम ने दोबारा वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत जो है KPK से किसी हद तक कम हुई। ANP बिल्कुल कॉर्नर हो गई, नून लीग भी कॉर्नर हो गई, और भी जो बड़े बड़े पिलर्स थे KPK के सियासत के, वो भी पीछे, और PTI 2/3 अक्सरियत लेकर वहाँ पर आई। तो परवेज़ खटक ने एक बार फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो वज़ारत आला दें खैबर पख्तूनख्वा की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा नहीं, आप मेरे साथ वफाक में आए। तो कदरे अलग ग्रुप जो सवात से महमूद ख़ान हैं, उनको CM बनाया, और उसके बाद परवेज़ खटक ने भी कहा चलें ठीक है,
وفاق میں ہم آ جاتے ہیں. وفاق میں ان کو وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے کہا کہ مجھے یا تو پھر وزارت داخلہ دیں یا پھر کوئی اور معاملات. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ڈیفنس منسٹری ہی دی جاتی ہے. اور ابھی تک جو پرویز خٹک ہیں وہ ڈیفنس منسٹری کے ہی اوپر ہیں. اور کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ وزارت دفاع سے جو پرویز خٹک ہیں وہ خوش نہیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کافی دفعہ کنسرنز بھی انہوں نے شو کی. جب بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے معذرت کر لی کہ میں مزید اس عہدے کے اوپر نہیں رہ سکتا, یا وزیر اعظم نے انہیں ہٹایا, تو اس وقت بھی انہوں نے لابنگ کی تھی کہ مجھے وزیر داخلہ بنایا جائے. لیکن قرا فعال ظاہر شیخ رشید احمد صاحب کا نکلا. فواد چودھری نے بھی کوششیں کی لیکن اس میں وہ ناکام رہے. خبریں بھی چلوائی گئیں یا چلائی گئیں پر وزیر داخلہ بننے کے حوالے سے فواد چودھری کی, لیکن کامیابی نہ ہوئی اور شیخ رشید وزیر داخلہ بن گئے. جو حالیہ بیان انہوں نے دیا ہے, آپ کے علم ہی ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک نشست کے اوپر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, تو وہاں پہ کچھ کمپین وغیرہ ہو رہی تھی اس قریبی حلقے میں. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ میری وجہ سے ہیں, میں چاہوں تو ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے سائڈ پہ کر سکتا ہوں. بہرحال وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا جو بیان تھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوں. اس کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا سیاسی حلقوں میں کہ سازش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. میرے جو ناظرین ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کیونکہ سینٹ انتخابات سر پہ ہیں اور سینٹ انتخابات کے لیے مختلف لابنگ بھی کی جا رہی ہیں اور ٹکٹ کے حصول کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان اس کے اوپر جلد فیصلہ بھی کریں گے, پارلیمانی بورڈ بھی اس کے اوپر تشکیل دیا جا چکا ہے. تو پی ٹی آئی کو ایک یا پھر عمران خان صاحب کو ایک خفیہ رپورٹ ملی تھی کہ خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی اور پنجاب کے اراکین اسمبلی اور بالخصوص جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں, ان کی ناراضگی ہے وزرائے اعلیٰ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی. لوگوں کے کنسرن ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ان کے کام نہیں کیے, انہیں ترقیاتی فنڈز نہیں دیے. اور اراکین اسمبلی کا بھی یہی کہنا ہے, قومی اسمبلی کے ممبران کا, کہ ہمیں ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے تھے. تو ایک چیز موجود تھی جو رپورٹ میں آئی کہ لوگ ناراض ہیں وفاقی حکومت سے اور لیڈرشپ سے ناراض ہیں. تو پھر پرائم منسٹر عمران خان نے اور پرویز خٹک کو یہ کہا کہ آپ اس طریقے سے ان لوگوں کو انگیج کریں. انہوں نے انگیجمنٹ کی کوشش بھی کی, لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی, لیکن زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. ان کا یہ جو بیان تھا اس بیان کا مقصد, جو ذرائع ہیں ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ناراض فیکٹر ہے, وہ جو لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے, ان کو دوبارہ انگیج کیا جائے اپنے ساتھ, اور اس کی انگیجمنٹ کے لیے یا ان کے ساتھ رابطے کے لیے یہ جو بیان ہے یہ دینا ضروری ہے. تو یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی سے پرویز خٹک نے یہ بیان دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو انگیج کیا جا سکے, نہ کہ جو سازش ہے یا پھر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے پرویز خٹک نے گروپ بنانا شروع کر دیے. اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ساری چیزیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں. اور وزیر دفاع پرویز خٹک آلموسٹ ویک میں 2-3 دفعہ پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں. پولیٹیکل افیئرس کے اوپر بھی ان کو بریفنگ دی جاتی ہے, اور ہر طرح سے میں نے 3-4 لوگوں سے چیک کیا ہے, کنفرم کیا ہے کہ پرویز خٹک نہ تو عمران خان سے ناراض ہیں, نہ ہی وہ کوئی نیا گروپ بنانے والے ہیں. بیسیکلی آپ کے علم میں ہے تحریک انصاف کے اندر مختلف گروپس ہیں. پرویز خٹک اور پروونشل لیول پہ ہے کہ پی کے اسمبلی کی حد تک اور خیبر پختونخوا کی سیاست میں پرویز خٹک کا بڑا کلیدی کردار ہے. نیشنل لیول کے اوپر 2-3 گروپس ہیں تحریک انصاف کے اندر. ایک گروپ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین والا ہے, اور یہی پرویز خٹک گروپ جب نیشنل لیول کی پالیٹکس میں آتا ہے تو پھر وہ جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ مل جاتا ہے. دوسرا گروپ شاہ محمود قریشی کا ہے, اس میں اسد عمر بھی ہیں, شیریں بھی ہیں, اور بھی کچھ جو فیکٹرز ہیں وہ شامل ہیں. تو 2-3 گروپس ہیں, لیکن نیشنل لیول پر جب بات ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان لیول کی تو پھر اس میں یہ سارے گروپ ایک ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی پھر گروپنگ نہیں ہوتی. بہرحال ہر بندے کے ایک سیاست کے ایک ایشوز ہیں, پارٹیز کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں, رائے ہوتی ہیں, لیکن یہ جو گروپس ہیں یہ عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر سے حوالے سے سارا کچھ ایک پیج پہ ہیں. تو اب سینٹ الیکشنز کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں, اور کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک نے وزیر اعظم سے اپنے کسی دوستوں کے یا پھر اپنے ساتھیوں میں سے جو ان کے گروپ میں شامل لوگ ہیں ان کے لیے کچھ ٹکٹس مانگی ہیں
کہ انہیں خیبر پختونخوا اسمبلی سے 2-3 سینیٹر دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ دے سکیں۔ اس کے اوپر فی الحال بات چیت چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نہ تو پرویز خٹک کو اس معاملے کے اوپر انکار کیا ہے اور نہ ہی ان سے حامی بھری ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے اور جیسے ہی کچھ چیزیں فائنل ہوں گی اس کے بعد پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ ساری جو باتیں کہانیاں من گھڑت ہیں کہ پرویز خٹک کسی قسم کا کوئی عمران خان کے خلاف نہ تو سازش کر رہے ہیں نہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ایک پلانڈ کہہ سکتے ہیں کہ موو تھی کہ ان لوگوں کو انگیج کریں جو پارٹی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تاکہ ان کو بھی ان کے کنسرنز دور کیے جا سکیں، اور کنسرن یا انگیج کرنے کے لیے پرویز خٹک کی یہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے جانے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔